آج ہم آپ کی ملاقات اردو کے ایک معروف شاعر قیصر صدیقی سے کرانے جا رہے ہیں۔ قیصر صاحب ہمعصر الشعراء کی صف میں ایک قابل قدر نام ہیں، لیکن میرا ذاتی تاثر یہ رہا ہے ہمیشہ ان کے سلسلے میں کہ قیصر صاحب بے توجہی کا شکار رہے عمر بھر، اگرچہ ان کے ساتھ بلکہ 8 مجموعہ کلام ہمارے سامنے ہیں: صحیفہ، ڈوبتے سورج کا منظر، سجدگاہ فلک، روشنی کی بات، زنبیل سحرتاب، اجنبی خواب کا چہرہ اور بے چراغ آنکھیں۔ غزلیں، نظمیں سب آپ نے کہی ہیں، قوالیاں لکھی ہیں، نعت ہے، منقبت ہے، مختلف اقسام کی شاعری آپ نے کی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم ان سے یہ گزارش کریں کہ وہ اپنی غزلیں سنائیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ باتیں ہم ان کے بارے میں ان سے ہی معلوم کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیصر صاحب نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے، وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ عام ڈگر سے ہٹ کے انہوں نے زندگی گزاری، اور جب ایسا شاعر ہمارے درمیان ہو تو بہت مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان سے ان کی زندگی اور ان کے کام اور ان کے فن کے بارے میں براہ راست ان سے معلومات حاصل کریں۔ جناب قیصر صدیقی صاحب، ریختہ کے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں کہ آپ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں، اپنی غزلیں سنائیں، نظمیں سنائیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ باتیں آپ سے کرنا ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ سے کریں۔ چنانچہ میں شروعات اس طرح کروں گا کہ آپ نے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، کہ آپ نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جو عام ڈگر سے بہت ہٹ کے ہے، تو کچھ ذاتی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ اپنے بارے میں پہلے آپ بتائیں، پھر آپ سے غزلیں سنتے ہیں اور ایک آدھ سوال اور پوچھتے ہیں۔ تو آپ کچھ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، کس طرح شاعری کی طرف توجہ کی آپ نے؟ آپ جیسے آپ نے خود مجھ سے ایک بار کہا کہ آپ اس طرح کے یعنی ناخواندہ لوگوں میں اپنے کو شمار کرتے ہیں، حالانکہ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ آپ کی بڑی عمیق نظر ہے، آپ نے بہت کچھ مطالعہ کیا ہے، بہت کچھ کسب فیض کیا ہے، شعراء، ایسے شعراء جو پرانے شعراء ہیں، لیکن جو درسگاہوں کا میں جو ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے، اور درسگاہوں سے جو شاعری نکلی ہے، اس سے بہت مختلف شاعری ہے آپ کی۔ تو کن حالات میں اور کب اور کن لوگوں کے درمیان کون سے ایسے لوگ تھے جن کا تاثر آپ پہ ہوا؟ ہمعصروں میں ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے پسند کیا اور جن کی شاعری سے آپ کی قربت رہی، اور خود ان سے ذاتی طور پہ آپ کی قربت رہی؟ کچھ ایسی باتیں۔ پھر آپ کی جو کاروباری زندگی رہی کس طرح، یہ سب چیزیں بہت دلچسپی کا باعث ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ نے زندگی جس طرح کی گزاری اور جس طرح کی شاعری کی ہے وہ بہت مختلف قسم کی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی غزلیں سنائیں ہمیں یا اپنا کلام پیش کریں، کچھ باتیں اپنے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو عرض کروں کہ میں چاہوں گا کہ اپنے تعلیمی سلسلے کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ ضرور۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ مجھے جس مدرسے میں ڈالا گیا، وہاں جو ہمارے معلم تھے تنہا تھے اور بہت سخت گیر تھے۔ جی۔ آج بھی جب میرے تصور میں کسی ظالم کی شبیہ ابھرتی ہے تو یقین کیجئے انہی مولانا کی شبیہ ابھرتی ہے، اور اس قدر سخت گیر تھے کہ نفسیاتی طور پہ مجھے ایسا لگا کہ پڑھنا بہت دشوار امر ہے۔ مفلوج کر دیا آپ کو۔ ذہنی طور پہ میں بالکل باغی ہو گیا پڑھنے کی طرف سے۔ یہ پتہ نہیں کیسے وہ گھر کا ماحول تھا اردو کا۔ میری والدہ بھی اچھی اردو کی شد بدھ رکھتی تھیں، میرے والد بھی فارغ تھے مدرسے سے، عالم تھے۔ ان سب چیزوں کو ملا کے کچھ ماحول ایسا تھا شعری اور ادبی کہ اس نے اثر ڈالا اور میں شعر کی طرف راغب ہوا، اور جب شعر کہنے لگا 12-13 سال کی عمر میں، جی، آوارگی بہت مشکل سے میں 9th تک گیا، 9ویں درجے تک، اس کے بعد میں نے وہ بھی منقطع ہو گیا، آوارگی کا شکار ہوا۔ تو بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، میں جس کام کو کر رہا ہوں اس کے لیے کچھ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ پڑھنا بھی پڑے گا۔ تو مالی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ موٹی موٹی کتابیں خریدتا۔ اس وقت پاکٹ بکس کی کتابیں آیا کرتی تھیں، 8 آنے 1 روپے کی کتابیں، وہ اپنے اخراجات سے کاٹ کے میں نے وہ کتابیں پڑھنا شروع کی،
اور اس وقت جو میری ناخواندگی تھی یا میری جہالت تھی اس کی پذیرائی اور تو کہیں ہو سکتی نہیں تھی. معاشی معاملہ سامنے تھا کہ زندگی گزاری کیسے جائے. تو اس کے لیے مجھے قوالوں نے مجھے پکڑا اور کہا آپ میرے لیے لکھو. کچھ فلمی پیروڈی وغیرہ لکھا تھا, حوصلہ ہوا, اس سے کچھ پیسے ملے اور وہاں بھی لوگوں نے بڑی پذیرائی کی. جب جہالت کی پذیرائی ہوئی تو میں بھی سمجھنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی چلو ایسا, اور لکھنے لگا. جب میں کلکتے گیا تو میری ملاقات احسان دربھنگوی سے ہوئی, وکیل اختر مرحوم سے ہوئی, اور ان لوگوں کے حوالے سے, ان لوگوں کے توسط سے حضرت پرویز شاہدی اور جمیل صاحب کا وہ آخری معاملہ, جمیل مظہری صاحب, جی حضرت جمیل مظہری کا آخری زمانہ تھا, ان لوگوں کے نیاز حاصل ہوئے. اور تو میں نے 2 ٹریک بنایا. بہت اچھا. ایک میرا معاشی ٹریک تھا جس پہ میں قوالوں کے لیے لکھتا تھا, وہ جو عوامی چیزیں ہوتی تھیں وہ لکھتا تھا, اور ایک مشاعرے کے سنجیدہ. اچھا, مشاعرے میں جاتا تھا اور بہت شوق سے جاتا تھا. اگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ نہیں بھی بلایا جاتا تھا تو میں پہنچ جاتا تھا مشاعرے میں, اور سنانے کا شوق تھا. تو اس طرح سے میں نے, اور خاص طور سے حضرت احسان دربھنگوی مرحوم اور وکیل اختر جو ہمارے بہت ہی قریب تھے, دل کے قریب تھے اور بہت اچھے دوست تھے, ان دونوں کی حوصلہ افزائی نے میرے فن کو اعتبار دیا. اور مجھ سے کہا کہ نہیں تم کہتے ہو, بہت اچھا کہتے ہو. وکیل اختر مرحوم نے تو ایک دفعہ کہا کہ یار قوالی لکھنا چھوڑ دو, کئی چراغ گل ہو جائیں گے. میں نے کہا یار اگر اس کو لکھنا چھوڑ دیں تو پھر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, پھر زندگی چلے تو کیسے چلے, مانا دلی میں رہیں کھائیں گے کیا, یہ معاملہ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے پھر وہ چلتا رہا. پھر کیسٹ کا زمانہ آیا تو اس طرف سے کچھ کام ہوا, اور اس طرح سے زندگی کی گاڑی چلتی رہی. اب 80 سال کا ہو گیا ہوں. جی, دعا کیجئے کہ اللہ اسی طرح. بہت مناسب ہے. آپ نے ایک بار غالب اور میر کا ذکر کیا تھا. جی, ان دونوں شعراء سے میرا خیال میں آپ نے جس طرح سے کسب فیض کیا, کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ غالب کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا, کیونکہ غالب کو میں سمجھ نہیں سکا. میں نے ایک جگہ کہا ہے ایک شعر کے, غالب بہت اچھے ہیں تو اچھوں کو مبارک, ہم میر کی غزلوں سے لگا بیٹھے ہیں جی کو. حالانکہ یہ میرے کچھ احباب کو گرامی گزری یہ بات, لیکن پھر میں نے کہا ہے ایک جگہ اور کہ مومن کا جو دیوان ہے دیوان غزل ہے, اور غالب کا جو دیوان ہے قرآن غزل ہے. تو اس حوالے سے میں میر سے زیادہ متاثر ہوں, چونکہ میر کو سمجھتا ہوں, سمجھ سکا ہوں جتنا بھی, تھوڑا بہت, بہت تو نہیں کہوں گا کہ میں میر کو بہت سمجھ سکا ہوں, لیکن میر دل کے قریب اس لیے ہیں کہ میر عوام کے لیے کہتے ہیں, عام لوگوں کے لیے کہتے ہیں. اور غالب میرے خیال میں, میرا ذاتی میری رائے ہے کہ غالب خواص کے شاعر, عوام کے شاعر نہیں. اس لیے میں اپنے آپ کو عوام میں شمار کرتا ہوں. اور میر کا, آپ کی شاعری میں جس طرح کا تنوع ہے, اس سلسلے سے ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ کس طرح سے بحر کا انتخاب, اس لیے کہ آپ کی شاعری بہت دوسری قسم کی شاعری ہے, قوالیاں بھی لکھی ہیں آپ نے, نعت منقبت, ہم غزلیں, نظمیں, بحروں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ کیا ضروری ہے بحروں کا انتخاب آپ کے؟ وہ ہوا یوں کہ میں جب سمستی پور سے نکلا, نکلنے کے بعد مظفر پور آیا, اور مظفر پور اس وقت موسیقیت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو وہ بہت ہی گہوارہ تھا. موسیقی کا بہت ہی چلن, کوئی بھی فنکشن ہو رہا ہے تو بڑے بڑے گویے وہاں آ رہے ہیں ہندوستان کے, اور بڑے فنکشن ہوتے تھے. یہ 7ویں دہائی کی بات ہے, 70-80 کے, 60-70 کی دہائی کی بات ہے, یہ زمانہ تھا. اور کوئی بھی پوجا ہو, کوئی بھی تیوہار ہو, اس میں بڑے فنکشن ہوا کرتے تھے اور میوزک کانفرنس ہوا کرتے تھے. تو وہ چیز جو مجھے لے گئی موسیقی کی طرف, اور وہ شوق پیدا ہوا سننے کا, تو اس سے اندازہ موسیقیت
کو جب تھوڑا بہت میں سمجھنے لگا تو مجھے یہ ہوا کہ میں جو بحر انتخاب کروں وہ مترنم بحر ہو. اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا. اگر کوئی گا رہا ہے تو اس کو دقت، اس میں پریشانی نہ ہو. جیسے فراق کے یہاں بہت اچھے اشعار ہیں، بہت اچھی غزلیں ہیں. سرے کفے پاسے تا سرے نازنی، کئی آنکھیں کھلتی چپکتی ہیں، کہ تمام مرکز آ ہوا ہے دم خمار تیرا بدن. فراق کا بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھی غزل ہے، لیکن بحر مترنم نہیں ہے، اس لیے گانے والوں نے اس کو نہیں گایا. تو خاص طور سے میں نے بحریں ایسی یہ کی اور وہ خود ہوتی ہیں. کیونکہ وہ میں نے ایک جگہ اور بھی کہا ہے کہ میں کیا کہوں کہ مجھے کیا عطا کیا جائے، میرے شعور کو نغمہ عطا کیا جائے. تو یہ نغمہ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کی دین ہے کہ خود بخود بحریں مترنم ہوتی ہیں اور اسی میں الفاظ ڈلتے، اسی میں مناسب.